اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. برسی بانی انقلاب اسلامی، قائد تحریک اسلامی، بت شکن زمان حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ و مجلس شہدائے صانع ہوائی حضرت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی، امیر حسین عبداللہیان و آیت اللہ سید محمد علی آل ہاشم رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موقع پر امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف مقام معظم رہبری امام خامنائی حفظہ اللہ اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. میں مختصراً چند عرائض ان دونوں مناسبتوں اور جو پروگرام کا عنوان ہے اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اس عصر اور اس قرن میں خداوند متعال نے نعمت کے طور پر اس امت کو عطا کی ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذاتی صفات اور خصوصیات پر اگر انسان نگاہ کرے تو امام خمینی ایک منفرد شخصیت نظر آتے ہیں. مجھ جیسے ادنیٰ سے طالب علم کی بساط میں نہیں ہے کہ آپ کی ہستی سے متعلق کچھ عرض کروں. حضرت آیت اللہ العظماء آغا جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما الخمینی، تم کیا جانو کہ خمینی کون ہے. اور فرماتے ہیں کہ 200 سال لگیں گے کہ انسانیت جان سکے، بشریت جان سکے کہ خمینی کیا ہے. وہ خدا کا عظیم عطیہ ہے، وہ ہدیہ الہی ہے جو خدا نے اس عصر میں، اس قرن میں ظلمتوں کی اور تاریکی کے اندر امت کو عطا کیا ہے. وہ درخشندہ اور تابندہ آفتاب ہے جس نے آ کر ظلمتوں کا خاتمہ کیا ہے اور جہان عالم کو نورانیت عطا کی ہے. اگر آپ کی خصوصیات کی طرف دیکھیں تو تقویٰ اور پاکیزگی، روحانیت، سچائی، خدا کی ذات پر توکل، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ، دشمن اور دشمنان دین سے متعلق بصیرت، استقامت، شجاعت اور اس جیسی انگنت خصوصیات ہیں جو امام راحل رضوان اللہ علیہ کی ذات میں اوج پر نظر آتی ہیں. بعد از زمانہ غیبت ایک طولانی عرصہ گزرا اور یہ عرصہ وہ تھا کہ جب دین بطور نظام کے متروک رہا، مہجور رہا. انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ امتوں کو ظلمتوں سے نکالیں، گمراہی سے نکالیں، انہیں ہدایت عطا کریں، انہیں سعادت اور اوج تک لے جائیں. لیکن اس کے مقابلے میں طواغیت نے یہ کوشش کی ہے، شیطانوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ امتوں کو دین مبین اسلام سے دور رکھا جائے، امتوں کو اغوا کیا جائے اور ان کو اس مسیر پر کہ جو مسیر سعادت تک پہنچانے والا ہے اس تک ان کو جانے نہ دیا جائے. ائمہ خدا علیہ السلام نے آ کر تمام تر کوششیں، تمام تر کاوشیں اس راہ میں خرچ کی ہیں، راہ خدا میں جہاد کیا ہے تاکہ کاروان بشریت کو ضلالت سے نکال کر، تاریکی کے نکال کر نورانیت کی طرف لائیں. اسی لیے ائمہ خدا علیہ السلام کے زیارت ناموں میں ایک جملہ جو ہم تکرار کرتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان ہستیوں نے راہ خدا میں نہ صرف جہاد کیا ہے بلکہ حق کی جہاد ادا کیا ہے. عزیزان محترم، یہ کاروان بشریت یوں ہی تاریکی اور حیرت اور سرگردانی کے اندر تھا
طواغیت ان کے اوپر برسر پیکار تھے، طاغوتوں نے حقیقی اسلام ان سے چھین لیا تھا اور اسلام کے نام پر دین التقاطی کا پیروکار ان کو بنا دیا تھا، اور ذلت کی شاہراہ پر یہ کاروان بشریت گامزن تھا، اور دشمنان دین نے، شیاطین نے امتوں کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ اب دین کا زمانہ گیا، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دین پر حاکمیت، دنیا پر حاکمیت وہ کرے گا جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، جس کے پاس صنعت ہوگی۔ لیکن اس قرن میں جب دشمنوں نے اپنے پلان بنائے، اپنے حربے بنائے، اپنی حکمتیں بنائیں کہ دنیا پر حکومت کی جائے، وہ شیطانی ورلڈ آرڈر دنیا پر مسلط کیا جائے، تو ایسے میں خداوند متعال نے انعام کیا، اپنے ولی کو بھیجا جس نے آ کر 1200 سالہ دشمن اور شیاطینوں کے نقشوں کو نقش برآب کر دیا، ان کی پیشانی کو خاک میں رگڑ دیا، اور اس اسلام کو جو گمشدہ تھا، جو معذور تھا، جو متروک تھا، نہ صرف تلاش کیا بلکہ اس دین کو حاکمیت عطا کی، اور وہ پرچم جو علی ولی اللہ اور کلمت اللہ العلیٰ کا پرچم تھا، وہ زمین کے ایک ٹکڑے پر نافذ کر کر امتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آج بھی کوئی قرآن اور اہل بیت سے الہام لیتے ہوئے قیام کرے تو نتیجہ یہی ہے کہ وہ حاکمیت قائم کرے گا اور طاغوتوں کو شکست دے گا۔ امام راحل رضوان اللہ علیہ نے آ کر نعرہ بلند کیا، شعار دیا، اسلام گم شدہ است، اسلام کو گم کر بیٹھے ہو، باعث پیدائش کنید، جاؤ اور اس اسلام کو جا کے تلاش کرو۔ یہ آواز جو امام نے دی کہ اسلام کو کھو چکے ہو، اسلام کو گم کر چکے ہو، یہ امام نے کسی صحرا میں، کسی جنگل میں یہ ندا نہیں دی، بلکہ ایک دینی مدرسے میں، ایک حوزہ علمیہ میں یہ ندا دی، جہاں لوگ دین پڑھ بھی رہے تھے، دین پڑھا بھی رہے تھے، دین پر عمل پیرا بھی تھے۔ ایسے میں آ کر ایک ندا بلند کی کہ یہ جو تمہارے پاس ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، یہ دین التقاطی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے نکالی گئی ہیں۔ یہ اسلام امریکائی ہے۔ اسلام ناب محمدی کو امام راحل رضوان اللہ علیہ نے نہ صرف تلاش کیا بلکہ ایک امت کو متعارف کروایا کہ یہ وہ اسلام ہے جو معاشروں کو، جو ملتوں کو، جو امتوں کو عزت عطا کرتا ہے اور جو امتوں کو سعادت کی شاہراہ پر آگے بڑھا سکتا ہے۔ امام راحل نے بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ 1963 میں شہنشاہی نظام کے خلاف قیام کیا، اپنی ملت کو بیدار کیا۔ امام فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں داستان انقلاب کہ یہ انقلاب کس طرح آیا۔ فرماتے ہیں 20 سال قبل ملت ما خواب بود، 20 سال پہلے، یعنی 1963 میں یہ پیغام دیا، کہا 20 سال پہلے، 1980 میں امام کا یہ فرمان ہے، 1963 میں جب تحریک کا آغاز کیا تو فرما رہے تھے کہ 20 سال قبل ملت ما خواب بود، یعنی 1960 میں ہماری ملت سوئی ہوئی تھی، توجہ نہ داشت، ان کی توجہ نہیں تھی، یہ اسی شہنشاہی نظام کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بہت بڑا تضاد اس معاشرے کے اندر موجود تھا، اور وہ تضاد کیا تھا؟ وہ تضاد یہ تھا کہ زبانوں پر نام حسین ابن علی کا تھا، لیکن جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے وہ یزیدی اور طاغوتی نظام تھا۔ امام راحل نے بیداری کا پیغام دیا، ایک ملت کو حقیقی اسلام متعارف کروایا، وہ دین جس کا منبع قرآن اور اہل بیت ہے، جس کا منبع قرآن ہے۔ امام خمینی نے جو دین پیش کیا اس کی اساس فرقہ نہیں ہے بلکہ اس کی اساس قرآن و اہل بیت ہے۔ وہ دین ایک ملت کو متعارف کروایا اور اس تحریک کو آگے لے کر چلے۔ اس راہ میں امام راحل رضوان اللہ علیہ نے قربانی دی، امام کو جلا وطن کیا گیا، امام عراق تشریف لے گئے، وہاں پر بھی اپنی ملت کو وہ بانگ بیداری دیتے رہے، وہ پیغام بیداری دیا۔ اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ اس بزرگ کو، اس فقیہ کو ہم اس راستے سے نہیں روک سکے تو پھر مجبور کر دیا کہ عراق کی سرزمین بھی چھوڑ دی جائے۔ اور امام جب کویت کے بارڈر پر تھے اور ویزا نہیں مل رہا تھا تو وہاں پر اس فرزند حسین ابن علی نے وہی جملہ کہا جو 61 ہجری میں حسین ابن علی نے کہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دنیا کی کوئی مملکت بھی ویزا نہ دے اور خمینی یوں ہی ایک سرحد سے دوسری سرحد گھومتا رہے پھر بھی ذلت کو گوارا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
اور نہیں کیا۔ فرانس تشریف لے گئے، وہاں پر بیداری کا پیغام جاری رکھا، ایک ملت کو جو سوئی ہوئی تھی، جو غافل تھی، اس کو آمادہ اور تیار کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بانگ بیداری، یہ پیغام الہی، یہ پیغام قرآنی جب ملت تک پہنچا اور ملت کو بتایا، جو یہ باور کر چکے تھے کہ شیطانی طاقتوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، امریکہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، جو امریکہ کے پالتو شاہ کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور وہ شاہ امریکی مفادات کا محافظ تھا، امام راحل نے اسی ملت کو جو یہ باور کر چکے تھے کہ شاہ کے تختے کو نہیں پلٹایا جا سکتا، نہیں پلٹا جا سکتا، امریکہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، اسی ملت کے اندر یہ ایمان راسخ کیا کہ نہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملتیں قیام کریں، اگر ملتیں اس راہ میں استقامت دکھائیں تو خداوند متعال اپنا انعام ان پر جاری کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کم کم بود بتظاہرات، پھر کچھ آ کر احتجاج کرنے لگے، کم کم رسید بے خیابانہا، پھر ان میں سے کچھ آ کر سڑکوں پر احتجاج کرنے لگے اور اللہ اکبر کی کبریائی کے گیت گانے لگے۔ اور جب ایک ملت نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے قیام کیا تو پھر 2500 سالہ شہنشاہیت کا بت پاش ہوا اور اللہ کا نظام ایک سرزمین پر نافذ ہوا۔ یہ وعدہ الہی تھا جو تحقق پایا۔ امام فرماتے ہیں انقلاب ماں انفجار نور بود، یہ ہمارا انقلاب نور کا دھماکہ تھا، ایک ایسے قرن میں کہ 1200 سال طاغوتوں نے یہ کوشش کی ہو کہ اس دین کو محجور رکھا جائے، متروک رکھا جائے، امتوں کو غلام بنایا جائے، امتوں کے اوپر حاکمیت کی جائے۔ ایسے میں آ کر خداوند متعال کے اس ولی نے، اللہ کے اس ولی نے اللہ کے نظام کو زندہ کر دیا اور دشمنوں کے تمام حربوں اور تمام حکمتوں پر پانی پھیر دیا۔ امام خمینی کے افکار نے دنیا کے بحر منجمد میں تلاطم پیدا کیا ہے۔ مایوس اور تھکے ہارے قافلے جو صدیوں سے عزم سفر توڑ کر قصد حضر کر چکے تھے، امام خمینی کی افکار ان کے لیے بانگ درا ثابت ہوئے۔ امام خمینی نے آ کر انقلاب اسلامی کی طفیل سب سے پہلے مظلومین کے لیے آواز بلند کی۔ وہ سرزمین کہ جس پر اسرائیل قابض تھا اور یہ ناصور ان پر آئے روز ظلم کر رہا تھا، اور خائن عرب حکمران اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر فلسطین کا سودا کر چکے تھے۔ امام راحل نے امتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر فلسطین کی آزادی چاہتے ہو، اگر اس ارض مقدس کو، اس ارض انبیاء کو صہیونیوں سے نجات دینا چاہتے ہو تو اس کی زمام ان خائن عرب حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، بلکہ اگر فلسطین آزاد ہوگا تو امتوں کے قیام سے ہوگا۔ اور امام نے فلسطین کی باغ دوڑ خائن عرب حکمرانوں سے لے کر امت اسلامی کے سپرد کر دی کہ اب امتیں قیام کریں، اب امتیں استقامت دکھائیں، اب امتیں اس راہ میں لڑیں اور اسرائیل سے اس سرزمین کو چھٹکارا دلوائیں۔ مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ۔ یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی الہی تحریک ہے جس نے امتوں کو بیدار کیا ہے۔ آج ہم اس انقلاب کے ثمرات کو دنیا کے ہر گوش و کنار میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے صدور انقلاب کا نعرہ بلند کیا کہ یہ انقلاب جو ایران کی سرزمین پر آیا ہے فقط ایرانیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انقلاب ایرانی نہیں بلکہ اسلامی انقلاب ہے۔ یہ انقلاب، اس کا منبع قرآن و اہل بیت ہے، اور اپنے آخری وصیت نامے میں بھی رسول اللہ کی وہ حدیث بیان کی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم ان کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ یہ منبع ہے امام کی اس تحریک کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر، سوریہ کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آج جو مقاومت ہے، آج جو امریکہ کے خلاف قیام ہے، آج جو اسرائیل کے خلاف نفرت اور قیام ہے، وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تحریک اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے الہامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ حماس کا یہ قیام جو 7 اکتوبر کو ہوا، یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے انقلاب کے طفیل ہی ہے۔ ایک ملت کو امام راحل نے یہ پیغام دیا کہ تم قیام کرو، جس طرح ملت ایران نے قیام کیا اور 2500 سالہ شہنشاہیت کے بت کو پاش کر دیا، اگر تم بھی قیام کرو تو اس قیام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دشمنوں کا، شیطانوں کا منصوبہ یہ تھا کہ نہر سے بحر تک
اسرائیل کی حکومت ہوگی، دجلہ و فرات سے لے کر نیل تک اسرائیل کی حکومت ہوگی، لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تو دشمن کا پلان تھا، یہ تو دشمن کی حکمت تھی، لیکن ایک وعدہ الہی ہے، اور وعدہ الہی کیا ہے کہ نیل سے لے کر دجلہ و فرات تک فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے انشاءاللہ محو ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ان 7 ماہ میں اس سرزمین فلسطین پر، غزہ پر، رفح پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، 40,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگ مجروح حالت میں ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور 10,000 لوگ قسم پرسی کے عالم میں دربدر ہیں۔ یہ وہ جنایت ہے کہ مقام معظم رہبری امام خامنہئی نے فرمایا کہ جب فلسطین آزاد ہو جائے گا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے محو ہو جائے گا، اور مورخ قلم اٹھائے گا اور اس خطے کی تاریخ کو لکھنا چاہے گا، تو وہ لکھے گا کہ ان 7 ماہ میں اس صہیونی اسرائیل نے ظلم اور بربریت کے وہ پہاڑ ڈھائے ہیں جس کی تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے، معصوم ننھے بچے مشکلات کے اندر ہیں، زخمی حالت میں ہیں، شہید ہیں، اور وہ آواز دے رہے ہیں۔ آج فلسطین سے یا المسلمین کی آواز آ رہی ہے، وہ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، وہ ندا دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس بستی سے ہمیں نجات عطا کرے، جو اس ظلم سے ہمیں نجات عطا کرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران، مسلمان امتیں غافل ہیں، ان پہ سکوت طاری ہے، ان پہ جمود طاری ہے، کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے۔ روز اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھتے ہیں، روز اپنے کانوں سے اس ظلم کو سنتے ہیں، لیکن کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ کیا علت ہے، کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ مسلمان فلسطین کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے؟ امام راحل نے بیان فرمایا، اس علت کو امام نے بیان کیا، اس معمے کو امام نے بیان کیا کہ کیوں ملتیں قیام نہیں کرتی، کیوں طاغوتوں کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوتی، کیوں فلسطین کے حق میں اس اظہار یکجہتی میں اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ پہلی علت کہ نارضدن اسلام ہے، اسلام سے دوری ہے، حقیقی اسلام کی معرفت نہ ہونا ہے، اسلام ناب کی معرفی نہیں ہونا ہے۔ یہ پہلی علت ہے کہ امت اسلام کو نہیں جانتی ہیں۔ امتوں کو غیر ذمہ داری کا درس دیا گیا ہے، امتوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ پھیڑ تو، امتوں کو یہ درس دیا گیا ہے۔ یہ پہلی علت ہے کہ امتوں کو حقیقی اسلام متعارف نہیں ہوا، وہ اسلام جو مظلوموں کی اعانت اور نصرت کا درس دیتا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ موضوع کو مکمل کریں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ 3-4 منٹ میں اس گفتگو کو سمرائز کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد و علی محمد پر۔ دوسری علت امام نے بیان کی کہ ایک بہت بڑی علت تفرقہ ہے، فرقہ بازی ہے۔ دشمنان اسلام نے ان کو گروہوں میں، ان کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، اور ان سے ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دلوں میں کینہ، دشمنی اور انات بھر دیا ہے۔ اب یہ کبھی بھی مظلوموں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، بہت ساری علتیں بیان کی، یہاں وقت نہیں ہے کہ وہ بیان کروں، پھر کسی دیگر فرصت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ اگر فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، اگر فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ وہی ہے جو ملت ایران نے اختیار کیا ہے۔ وہ راستہ بیداری اور قیام کا راستہ ہے۔ بیداری، شعور، آگاہی سے یہ سفر طے ہوگا، ملتوں کے قیام سے یہ سفر طے ہوگا۔ کسی نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جو یہ عظیم انقلاب لے کر آئے ہیں، اس کا رمز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا راز بتائے دیتا ہوں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ ایک انقلاب کس طرح آیا ہے، اور بتایا کہ ہم نے قیام کیا، ہم اٹھے، وَأَقَمْنَا وَاسْتَقَمْنَا، اور جب ہم نے قیام کیا پھر ہم اس پر ڈٹ گئے، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ راز ہے انقلاب کا۔ عزیزان محترم، آج جب ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی منا رہے ہیں اور ان عزیز شہداء کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں کہ جو امام راحل کی راہ کے راہی تھے، آج امام خمینی کی برسی کی مجلس میں جمع ہونا اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا،
یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم راہ امام، ہدف امام اور خط امام کی شناخت حاصل کریں۔ ہمیں امام خمینی کے افکار کو پڑھنا ہوگا، ہمیں امام خمینی کے افکار کو سمجھنا ہوگا اور اپنی ملت کو وہ افکار تعلیم دینے ہوں گے، وہ نجات کا سبق اس کو ہمیں سرمشق قرار دینا ہوگا اور اپنی ملت کو یہ افکار پڑھانے ہوں گے۔ ہماری ملت نے ان افکار کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، وہ تعلیم نہیں دیے گئے۔ آج مقام معظم رہبری جب امریکی جوانوں کو خط لکھتے ہیں کہ وہ امریکی جوان جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی بانگ بیداری سے الہام لیتے ہوئے آج شیطان کے گھر میں، اسی امریکہ میں، یونیورسٹیوں میں یہ پاک تینت اور پاک فطرت جوان آج مظلوموں کے لیے ندا بلند کر رہے ہیں، یہ امریکی جوان غزہ اور اقصی کے مظلوموں کے لیے ندا بلند کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو کیوں نہیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو بستر شہادت پر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں توصیہ کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم مظلوموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کے ناصر بننا اور ظالمین کے خلاف برسر پیکار نظر آنا۔ امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جن کے دور حکومت میں اگر شام کے کسی قصبے میں وہ جلاد بشر بن ارتاد اگر کسی یہودن کے پاؤں سے پازیب چھین لیتا ہے تو امیر المومنین مسجد کوفہ میں آ کر خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس داستان کو سننے کے بعد کوئی مسلمان مر جائے تو اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ آج تو ہزاروں کی تعداد میں ماں اور بچے پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ آج غزہ سے وہی استغاثہ بلند ہے جو 61 ہجری میں کربلا سے بلند تھا۔ آج حل من ناصر کی صدا غزہ سے آ رہی ہے اور اس غزہ سے اٹھنے والی حل من ناصر کی صدا پر آج اس مکان مقدس میں یہ غیور مسلمان اس ندا پر لبیک کہیں گے اور دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے اس شعار کو بلند کریں گے، لبیک یا غزہ، 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 لبیک یا غزہ۔ غزہ تنہا چھوڑ دے، ہم وہ کوفی نہیں ہے، غزہ تنہا چھوڑ دے، ہم وہ کوفی نہیں ہے، فلسطین تنہا چھوڑ دے، ہم وہ کوفی نہیں ہے۔ اختتام گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہستی، یہ شخصیت نعمت الہی ہے۔ خداوند متعال نے اس انقلاب کے ذریعے سے، اس ہستی کے ذریعے سے ملتوں پر حجت تمام کر دی ہے، اتمام نعمت کر دی ہے۔ وہ ہستی بھیجی ہے جس نے آ کر ظلم کا خاتمہ کیا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ کیا ہے اور امتوں کو حقیقی دین متعارف کروا دیا ہے۔ آج امام خمینی کی تعلیمات سے الہام لیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان بیدار ہو رہے ہیں۔ پاکستانی ملت نے بھی یہ سفر طے کرنا ہے، ہم نے بھی یہ سفر طے کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر ہم طے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اندر امتوں کی نجات ہے۔ مکتب امام خمینی، فکر امام خمینی میں پاکستان کی نجات موجود ہے۔ اگر پاکستانی ملت نجات حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس ذلت سے باہر آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جو خضر راہ ہے وہ امام خمینی ہے۔ امام خمینی آج کے دور میں وہ الہی راہبر ہیں جنہوں نے آ کر یہ سفر امتوں کو طے کروایا ہے، اور مقام معظم راہبری امام خامنائی حفظ اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ شام میں جب یزید نے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ کربلا میں حسین مرا نہیں ہے بلکہ حسین کی روح زینب کبریٰ میں آ گئی ہے۔ آج بھی دشمن جب امام خامنائی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خمینی زندہ ہے، خمینی کی روح اس عظیم الشان راہبر میں آ گئی ہے۔ تمام تر دشمن کی سازشوں، دشمنوں کے پروپیگنڈوں، تمام فتنوں کے مقابلے میں یہ عزیز رہبر کھڑا ہے۔ یہ عزیز شہداء، ان سے متعلق ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ یہ شہدائے خدمت، یہ شہدائے ولایت جنہوں نے اپنی زندگیاں اس راہ میں قربان کر دی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنوں میں سے خدا فرماتا ہے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا ہے۔ فمنہم من قضا نحبہ، اور ان میں سے کچھ مقام نحبہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اس راہ پر خطر تھا،
اس راہ پر جان جانے کا خدشہ تھا، ان تمام خطروں کے باوجود اس راہ کو ترک نہیں کیا، اس راہ کو جاری رکھا ہے اور اپنے خون سے انقلاب کی آبیاری کی ہے۔ شہید سلیمانی رضوان اللہ علیہ کی شہادت پر مقام معظم رہبری نے گریہ کیا اور ان کے جسد پر خم ہو گئے، لیکن اس بار صدمہ بڑا تھا۔ اتنے عظیم شخصیات ہاتھ سے کھو دیں لیکن گریہ نہیں کیا، ان کے جسدوں پر خم نہیں ہوئے، بلکہ ملت کو یہ پیغام دیا کہ پریشان نہیں ہونا، اطمینان رکھیں، اگر اس راہ پر خطر نہ آئے، اس راہ پر کانٹا نہ چبھے، اس راہ پر قربانی نہ دو تو پھر فکر مند ہو۔ فرماتے ہیں ہم اس قلعے کو، اس پہاڑی کو فتح کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بہت جلد ہے کہ ہم اس کو فتح کر لیں گے، لیکن اس راہ میں اس قلعے کو فتح کرتے ہوئے یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن سلام ہے اس رہبر کو کہ اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا سانحہ ہوا، لیکن امت کو پھر بھی امید کا درس دے رہے ہیں، امتوں کے اندر وہ حرارت پیدا کر رہے ہیں۔ اور ان شہداء کا درس یہی ہے کہ ہم بھی وہ رجل بنے، من المؤمنین رجال، ہم بھی وہ رجل بنے، وہ مرد بنے جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے آ کر امتوں کو یہ درس دیا ہے۔ امام خمینی کے مکتب کا امتیاز ہے کہ اس مکتب میں شہید سلیمانی جیسے سپوت پیدا ہوتے ہیں، اس مکتب کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر آیت اللہ شہید ابراہیم رئیسی، امیر حسین عبداللہیان، آیت اللہ سید محمد آل ہاشم جیسی برجستہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن خمینی وہ ہستی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر بہشتی شہید ہو جائے، اگر باہنر شہید ہو جائے تو تم فکر نہ کرو، اس لیے کہ بہشتی اور باہنر کا خدا زندہ ہے، وہ خدا موجود ہے، یہ راستہ طے ہوگا انشاءاللہ۔ امام نے جو پرچم بلند کیا ہے امتوں کی عزت کا، اسلام کی نشاط ثانیہ کا، آج مقام معظم رہبری نے اسے اٹھایا ہوا ہے اور ملتیں اس پیغام سے الہام لے رہی ہیں۔ آج کی اس عظیم برسی میں، اس مجلس میں ہم نے یہاں سے عہد کر کے جانا ہے، ہم یہاں فقط ثواب کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں فقط رسم منانے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ امام خمینی کی برسی رسم نہیں ہے کہ فقط ایک مجلس برگزار کر لی اور سمجھا کہ ہم نے اپنا کام تمام کر دیا، نہ، بلکہ یہاں عہد کرنے آئے ہیں، یہاں ہم وعدہ کرنے آئے ہیں ان ہستیوں سے، امام زمان سے، کہ آپ کے راستے پر چلیں گے اور اس راستے پر جو ان عزیز شہداء نے قربانی دی ہے ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی وہ منتظرین ہیں کہ جو اپنے وعدے پر قائم ہیں اور ان کے وعدے میں ذرا بر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آج درس یہی ہے کہ ہم امام راحل رضوان اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کے افکار کو سمجھیں اور ان کے افکار کو اس ملت کو روشناس کروائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان عزیز شہداء کو، شہداء خدمت و انقلاب کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو پیغمبران کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان کے ساتھ پیوست فرمائے۔ مقام معظم رہبری امام خامنائی حفظ اللہ کو طول عمر عطا فرمائے۔ سید مقامت و استاد علی قدر کی محافظت فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات بھیجیں۔